اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، جو شخص 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن یہ لفظ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، مانگ میرے لاڈلے، تجھے کیا چاہیے، تیری ہر مراد پوری کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ وہ ان مقدس ایام کی برکت سے ہر دل کی چھپی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو بے قرار ہیں انہیں قرار عطا فرمائے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری کرے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال کے ذریعے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، اس ربیع الاول میں ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما دے، ہماری زبانوں کو درود پاک سے آباد اور روشن فرما دے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن کا خصوصی وظیفہ آپ کو بتانے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا، آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے تحفتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے کی 11 تاریخ جمعے کے دن اگر کوئی بندہ ایک خاص لفظ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے سے کہو کہ مانگ میرے لاڈلے، تجھے کیا چاہیے، تیری جو بھی حاجت ہے وہ انشاءاللہ پوری کی جائے گی۔ تو سوچئے کیسا عظیم انعام ہے صرف ایک لفظ پر۔ ایسا لفظ جو بندہ اگر اس کی حقیقت پہچان لے تو کبھی اپنی زبان سے اسے دور نہ کرے۔ یہ دن خاص ہے، یہ لمحے قیمتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لمحے ہیں، ان میں کیے گئے اعمال بہت وزنی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو اپنے آج کے معمول کا حصہ ضرور بنائیے، دل سے، یقین سے اور محبت سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کی آپ نے تمنا کی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو جب کسی مومن کی زبان سے ادا ہوتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، رب کائنات بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے ہیں اور اس سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے ماں اپنے گمشدہ بچے سے کرتی ہے۔ اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتے ہیں، اس کے دل میں مسجد کی محبت، عبادت کا شوق، نیکی کا جذبہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ بندہ صرف خود نہیں بدلتا بلکہ اس کی دعائیں، اس کی عادات، اس کا اخلاص ایسی خوشبو بن کر پھیلتا ہے کہ اس کی نسلوں کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اولاد، اس کے خاندان، حتیٰ کہ اس کے آس پاس کے لوگوں پر بھی اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جب یہی لفظ 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن جیسے مقدس مہینے میں دل سے، یقین سے، عقیدت سے پڑھا جائے تو سمجھ لیجئے کہ آسمان سے انعامات کی بارش اترتی ہے۔ ایک پڑھنے والے پر، اس کے دل پر، اس کی دعاؤں پر، اس کی خواہشات پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ صرف ایک لفظ کی بدولت، صرف ایک ایسا کلام جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ بندے سے خود کہتا ہے کہ میرے محبوب بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ وہ رب جو بے نیاز ہے، وہ رب جو سب کچھ جانتا ہے، اگر وہ خود بلائے، خود پوچھے تو کتنا عظیم موقع ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ لمحے ضائع نہیں کرنے، اس خاص عمل کو اپنے آج کا معمول بنائیں، دل سے پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد، گھر، کاروبار، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اترنا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کی کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگدستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے بجائے اس لفظ کو کثرت سے پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کے گھر کو دولت سے بھر دیا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اسے مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے، اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا آج کا وظیفہ ناظرین ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے
جو دعوت ایمان کی طرف لائی گئی ایسی دعوت ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے یا لوگوں کی تعریف طلب کرنے کی محتاج نہیں، بلکہ سیدھی خالص اور قلبی وابستگی کے راستے پر مبنی ہے۔ اس راستے کا مرکز ہے اللہ کی ذات پر مکمل یقین، اور خاص طور پر سورۃ المومنون آیت 116 میں ارشاد ہے، پس بلند و برتر ہے اللہ، وہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ یہ آیت توحید ربوبیت اور اللہ کی قدرت کا خلاصہ ہے۔ نماز فجر کے وقت یا عشاء کے بعد اس تسبیح کا ورد انسان کو مادی اور معنوی برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیحات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسی ہی تسبیح کا عمل ہے جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، غربت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑے ہوں، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں فوری طور پر سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے انہیں خوشحال بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت زیادہ برکت ہے۔ اسی لیے میں اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا لازمی اہتمام کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ بھی کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا کریں۔ ناظرین محترم، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینہ ہے۔ ربیع عربی میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے اور اول کے معنی ہے پہلا، تو ربیع الاول کے معنی ہوئے پہلا موسم بہار۔ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تو اس کا ابتدائی زمانہ جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اور دوسرا وہ زمانہ جب پھل پک جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کو ربیع الاول یعنی پہلا موسم بہار، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الثانی یعنی دوسرا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ جب ان مبارک مہینوں کے یہ نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت بہار کے یہی موسم تھے، اور پھر بعد میں ان مہینوں کے یہی نام پڑ گئے۔ اس مہینے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا، جب پیر کے دن روزے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ تو سوچئے کہ ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا شباب، آپ کی بعثت، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کی عبادت و نماز، آپ کا اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا،
الغرض آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت و سکون امت کے لیے اسوہ حسنہ اور اکسیر ہدایت ہے، اور اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا اور دعوت دینا امت کا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب، اتنا باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ محترم ناظرین، 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ وظیفہ جو ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ بندہ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ حاصل کر لے گا جو ساری زندگی اسے نہ مل سکا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے انتظار میں تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں گھر خرید لوں، انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی اس کے نئے گھر کے لیے پیسوں کے انتظام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح جو شخص مقروض ہے، وہ اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان تھا کہ کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ میں اپنا سارا قرضہ اتار لوں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، انشاءاللہ یہاں تک کہ آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی جس کے لیے محنت کرتا رہا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملا، تو آج یہ عمل کر کے دیکھے۔ 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن خاص اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور یہ خاص جمعے کا دن کے وقت کا عمل ہے۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، انشاءاللہ وہ چٹکیوں میں حل ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ بڑے مقدر والا ہے، بڑا خوش نصیب ہے جو جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ کون سی تسبیح کب اور کیسے پڑھنی ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، الحمدللہ کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے مقام حاصل کیے ہیں، کئی لوگوں نے عروج حاصل کیا ہے۔ آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ عمل لازمی طور پر کرے۔ اللہ والو، یہ بڑے بڑے بزرگوں کا اور بڑے بڑے عاملین کا آزمودہ وظیفہ ہے، آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور جو تسبیح آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ تسبیح اتنی پائیدار اور اتنی مضبوط ترین ہے کہ بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی اسے مشکل ہو، آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو پھر ساری زندگی آپ کو یہ وظیفہ انشاءاللہ کام دے گا۔ آپ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے، آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس قدر اس تسبیح میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی اسی ماہ مبارک میں عطا فرمائی۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا کر انسان بے پناہ راحت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس مہینے کو بھی اپنی غفلت کی وجہ سے سستی میں ایسے گزار رہے ہیں جیسے یہ کوئی عام دن ہو۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، یعنی کہ رزق اس مہینے کے اندر اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا بندہ چاہتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ اس ماہ ربیع الاول کو جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو لازمی کرے۔ ناظرین، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، آج یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دیں، کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں، بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزر چکا ہے۔ اگر آج بھی ایسے ہی کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، اس نے گزر جانا ہے، جیسا بھی ہو۔ اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے، آج اپنی مشکلوں اور اپنی پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ عمل لازمی طور پر کر لیں، کیونکہ شریعت کی آخری کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ اس ماہ میں حضور علیہ السلام کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو اس لیے یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن، بے پناہ فضائل سمیٹے ہوئے ہے۔
اور چند منٹوں کا یہ عمل آپ کی زندگی میں انشاءاللہ وہ بہاریں لے آئے گا جس کے انتظار میں آپ ساری زندگی کوششیں کرتے رہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی عمل کر لے، میں تو کہتا ہوں کہ گھر کے جتنے افراد ہیں سب اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ عمل مشکل نہیں ہے، بڑا آسان سا عمل ہے۔ خدا کی قسم زندگی بدل جائے گی، ہر خزانے کی چابی مل جائے گی، فقیر بھی بادشاہ ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے کے اتنے فوائد ہیں کہ سمجھ لیں کہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ آ جائیں گی۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ساری زندگی انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اگر کوئی بہن یا بھائی رزق سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس تسبیح کا وظیفہ کرنا بہت افضل ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس پر ایمان کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی وہ کلام ہے جس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، امام ہزاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام اس کلمے کو دن رات اپنی زبان پر رکھتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا محور تھا۔ ان کے نفس کی تربیت، ان کے دل کی صفائی اور ان کے مقام کی بلندی کا راز بس یہی کلمہ تھا۔ اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے تازہ کیا کرو، کہ جب کوئی بندہ یہ تسبیح دل سے، یقین سے 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کی مغفرت مانگتے ہیں، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، اس کی حاجتیں پوری کرنے لگتے ہیں، بیماریوں میں شفا آنے لگتی ہے، گھر میں سکون، اولاد میں برکت، رزق میں کشادگی اور دل میں نور بڑھنے لگتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ بندہ جو دن رات اس پاک کلمے کو اپنی زبان کا زیور بنائے، اس پر اللہ کی خاص توجہ کیوں نہ ہو، اس کی نسلیں کیوں نہ سنوریں، اس کی زندگی کیوں نہ نکھرے۔ اور اگر آپ یہ تسبیح پورا ماہ ربیع الاول تک مسلسل پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں نرمی اتر رہی ہے، آپ کو گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے اور نیکی کی طرف آپ کا دل مائل ہو رہا ہے۔ ہر روز نماز فجر کے بعد یا عشاء کے بعد سکون سے بیٹھ کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور سارا دن صبح، دوپہر، شام، رات اللہ الصمد کی تسبیح پڑھیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، یہ کلمہ تیرے لیے پڑھا، اس کے صدقے میری حاجتیں پوری فرما، میرے دل کو پاک فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے اپنا قرب عطا کر۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو بے روزگاری، گھریلو جھگڑوں، اولاد کی نافرمانی یا دل کی بے چینی سے پریشان ہیں، وہ اس عمل کو اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ اللہ کی قسم، جس نے بھی اخلاص سے یہ عمل پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ میرے بندے، میرے لاڈلے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ تو آپ نے 11 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو 100 بار لازمی پڑھنا ہے، اور اگر ہو سکے تو روزانہ 100 بار پڑھیں، اور پورا دن اللہ الصمد کا ورد کرتے رہیں، پھر دل سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل کو آپ لازمی کریں، رزق کے لیے، دولت کے لیے، صحت کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جاتے جاتے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عاشقان رسول کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔